وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک آئین اور قانون کے مطابق ایک عمل مکمل ہوا جس کے نتیجے میں اس ملک پہ مسلط نااہل نالائق اور بدبخت ٹولہ جو ہے اس سے ملک کی جان چھوٹی، اور یہ عمل جو ہے وہ اس درج طریقہ کار کے مطابق ہوا جو آئین میں درج ہے، جو ایک پارلیمانی طریقہ کار ہے، اور پارلیمنٹ کے انہی ووٹوں سے جن ووٹوں سے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے، اور غالباً تعداد بھی وہ 176 ہی تھی، اور متحدہ اپوزیشن کے ووٹوں کے ساتھ اتحادی جماعتوں کے ووٹ بھی تقریباً وہی تھے، تو اس کے تحت میاں شہباز شریف صاحب ایک اتحادی حکومت کے وزیر اعظم کے طور پہ منتخب ہوئے۔ لیکن اس آئینی عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے، پراپاگیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پہلے ایک غیر ملکی سازش کا جو ہے وہ راغ الاپا گیا، اور جب وہ چند دن چل کے فلاپ ہوا تو اس کے بعد پھر مجھے قتل کر دیا جائے گا، اس کا جو ہے وہ ایک فراڈ بیانیہ جو ہے اسے جو ہے وہ سامنے لایا گیا۔ اور اب 25 مئی کو یعنی ایک دن بعد جو ہے وہ ایک لانگ مارچ کے نام پہ ایک فتنہ فساد مارچ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی جمہوری مارچ نہیں ہے، نہ یہ کوئی لانگ مارچ ہے، یہ ایک فتنہ اور فساد مارچ ہے۔ یہ قوم کو تقسیم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ ملک میں افراتفری اور انتشار کو فروغ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اسی بیانیے کو لے کے پچھلے ایک ماہ سے جو ہے یہ ٹولہ پورے ملک میں جو ہے وہ گھومتا رہا ہے، اور جس قسم کی یہ گفتگو کرتا رہا ہے کہ یہ خونی لانگ مارچ ہوگا، ہم وہاں پہ آئیں گے تو ہم وہاں پہ اس طرح سے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ افراتفری اور انارکی جو ہے وہ پھیلائیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہم اور ریکارڈ پہ، اور یہ کہا گیا کہ جی اس لانگ مارچ کے نتیجے میں ہم حکومت کو اٹھا کے زبردستی جو ہے وہ باہر پھینک دیں گے۔ تو اس صورتحال میں، اور خاص طور پہ جو 2014 میں ان کا عمل تھا کہ انہوں نے پہلے کہا کہ جی ہم پرامن احتجاج کے لیے آ رہے ہیں، اور ہمیں جس جگہ پہ انہوں نے معاہدہ کیا اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن سے کہ ہم یہاں پہ محدود رہیں گے، یہاں پہ آ کے انہوں نے وہاں پہ رکنے کی بجائے جو ہے وہ یہ ریڈ زون میں جو ہے وہ داخل ہوئے۔ انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کیا، پرائم منسٹر کو جو ہے وہ گریبان سے پکڑ کے گھسیٹنے کی باتیں کی، انہوں نے سول نافرمانی کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو یہاں پہ ابھارا، انہوں نے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اوپر جو ہے وہ گندے کپڑے جو ہے وہ ڈالے، اور اس طرح سے انہوں نے ہر وہ اپنی وعدہ خلافی کی جس کے تحت جو ہے یہ یہاں پہ یہ پہلے آ کے اکٹھے ہوئے تھے، یا پرامن احتجاج کے نام پہ انہوں نے ایکسیس حاصل کی تھی۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو یہاں پہ یہ فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے جمہوری یا لانگ مارچ کے نام پہ جو ہے ان کو اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، اور ان کو جو ہے وہ روکا جائے گا تاکہ یہ اپنا گمراہی کا ایجنڈا، قوم کو تقسیم کرنے کا ایجنڈا جو ہے اس کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ نہ بڑھا سکیں۔ اور انہوں نے اس سے پہلے بھی اسی طرح سے جو ہے وہ 2014 میں بھی جو ہے وہ کیا تھا۔ اب بھی آپ کے علم میں ہے کہ یہ اب گالیوں سے گولیوں پہ آ گئے ہیں، اور ایک پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ شہید ہوا ہے، اور اس وقت ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ یہ ساری ان کی قیادت جو ہے
वैसे तो बड़े बहादुर बने फिरते हैं और बड़ी लंबी लंबी जो है वो बातें करते हैं। अब सारे जो है वो जाके इकट्ठे हुए हैं पेशावर में, कोई अपने घरों में नहीं है, सारी लीडरशिप इनकी जो है वो पेशावर में है। और वहाँ से ये एक वफाकी इकाई प्रोविंस केपी के जो है उसके तमाम तर वसाइल को और वहाँ पे जो सूबाई फोर्सेस हैं उनको साथ लेके जो है ये वफाक पे हमलावर होने आ रहे हैं और वहाँ से ये एक बड़े जत्थे की सूरत में जो है वो कल तशरीफ़ लाना चाहते हैं। ऐसा जत्था जिसकी कोई आइनी हैसियत ना हो, जिसकी कोई कानूनी हैसियत ना हो, जो सरकारी वसाइल को जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल में लाते हुए वफाक के ऊपर हमला आवर होने आ रहा हो, उसे किसी कीमत पे ना कोई कानून और ना आइनी तौर पे जो है वो इस बात की इजाज़त जो है वो दी जा सकती है। मैं वार्न करता हूँ उन तमाम लोगों को जो इमरानी फितने की गुमराही का शिकार हो चुके हैं कि वो जो है वो इस गुमराही से बाहर निकलें। ये एक कौमी मसला है, ये इस मुल्क की बका का मसला है। ये बदबख्त शख्स जो है ये कौम को गुमराह करना चाहता है, कौम को तकसीम करना चाहता है। ये कौम के जो है वो बच्चों तक को, आप इसकी हालत देखें कि ये इसने कहा कि मैं माँओं से कहता हूँ कि वो अपने जो छोटे बच्चे जो तीसरी चौथी पाँचवीं जमात में पढ़ते हैं वो भी जाके जो है वो लोगों को, अपने मुखालिफ लोगों को जो है वो चोर और गद्दार कहें। इसने अपनी पार्टी के लोगों से कहा टेलीविज़न पे जलसों से खिताब करते हुए कि जी जब भी कोई आपको मुखालिफ जमात का आदमी मिले तो उसे आप चोर कहें या जो है वो आप गद्दार कहें। चोर भी एक बहुत बुरी गाली है, लेकिन हुब्बुल वतनी के ऊपर तो कोई शख्स जो है वो अपनी बात जो है वो नहीं सुन सकता। तो ये इस तरह से जो है वो पूरी कौम में फितना और फसाद जो है वो फैलाना चाहता है और ये पूरी कौम का मसला है। ये सिर्फ़ इत्तेहादी हुकूमत का, एक सियासी जमात का या एक तबके का मामला नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसमें तमाम अदारों को और तमाम जो है वो सियासी जमातों को, मीडिया को, सबको जो है वो इसमें अपना हिस्सा जो है वो डालना चाहिए और इस फितने और फसाद को जो है वो रोकना चाहिए। निप दी इविल इन दी बड वाली बात है। इस फितने को इसी मरहले पे जो है वो अगर रोक दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जो है वो खिदमत होगी। जो कांस्टेबल शहीद हुआ है कमाल अहमद, तो बहरहाल उसके बच्चों की वेलफेयर है या जो भी ज़िम्मेदारी है, हुकूमती ज़िम्मेदारी, वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो हम जो है वो पूरी करेंगे। और ये बात पेश नज़र रहे कि जमहूरी एहतजाज जो है वो हर किसी का हक़ है, अज़हार राय हर किसी का हक़ है, पुरअमन एहतजाज भी हर किसी का हक़ है, लेकिन ये पुरअमन एहतजाज करने आ नहीं रहे। इससे पहले भी जब ये आए थे तो ये इसी तरह से पुरअमन एहतजाज का नाम लेके आए थे और उसके बाद फिर जो हुआ वो जो है वो आप सब के सामने है। अगर ये इस एहतजाज को खूनी एहतजाज का नाम ना देते, अगर ये लोगों को जो है वो फितना, फसाद और अनारकी फैलाने की बात ना करते तो हम बिल्कुल जो है वो रास्ते में जो है वो हायल ना होते। और हमें आज बड़ी हैरानगी हुई है इस बात की कि आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन थी तो वहाँ पे इनको कहा गया कि अगर आप अपनी जगह पे महदूद रहने और इस किस्म के किसी वाक़े को ना दोहराने की बात करते हैं तो हम जो है वो आपके लिए एक ऑर्डर जारी कर सकते हैं। तो इन्होंने इस बात से इनकार किया। इन्होंने वहाँ पे एफिडेविट देने से जो है वो इनकार किया इन्होंने। तो इससे जो है वो इनके इरादे जो है वो पूरी तरह से जो है वो वाज़ेह हैं। तो लिहाजा किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो एक रियासत के कैपिटल का आके मुहासरा करे और अपनी जो है वो
ڈکٹیشن جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرے، اس بات کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسلام آباد کے شہریوں کی، اسلام آباد کے تاجروں کی، اسلام آباد کی جو باقی کمیونٹی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے، اس کے جان کی مال کی ذمہ داری جو ہے، اس کی حفاظت جو ہے موجودہ حکومت پہ ہے، مجھ پہ ہے۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہر قیمت پہ جو ہے وہ نبھائیں گے، اور اسلام آباد کے شہریوں کو، اسلام آباد کے کاروباری لوگوں کو، اسلام آباد کے تمام طبقات کو جو ہے ان کی جان مال کا جو ہے وہ ہر قیمت پہ جو ہے وہ تحفظ جو ہے وہ فراہم کریں گے۔ میرے ساتھ جو دوست بیٹھے ہیں وہ بھی اس میں جو ہے وہ اپنی گفتگو کر لیں، تو اس کے بعد جو پھر آنسر آپ کویشچن کریں گے تو ان کو میں آنسر دوں گا۔ جی مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائک آن کر بس ٹھیک ہو۔ بہت شکریہ، میں میڈیا کے تمام کارکنان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ آج یہ انتہائی اہم اجلاس ہوا اور کانفرنس بھی اسی اہمیت کی حامل ہے۔ میں رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو کی تائید کرتے ہوئے پس منظر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ 2014 میں بھی دھرنے کا مقصد پاکستان کی سیاست اور اس کی معیشت کو تباہ کرنا تھا، اور پھر ان کے پونے 4 سالہ دور حکومت میں جس طرح آئین کے اندر اصلاحات کے نام پر جو قانون سازی، متنازع قانون سازی ہوئی، معاشی پستی کی طرف ملک گیا، اخلاقی پستی کی طرف ملک گیا، ان کے اس مینڈیٹ کو جس کو وہ اپنے لیے فخر کے طور پر اعلان کرتے تھے، ان کے اپنے اتحادیوں نے ان کی معاشی، ان کی سیاسی اور ان کی اخلاقی لحاظ سے عدم اعتماد ان پر کیا، اور ایک غیر آئینی طریقے سے بنی گئی حکومت کو ایک آئینی طریقے سے رخصت کیا۔ اب جب تمام سیاسی جماعتیں جن کا نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جن کے فکر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور وہ صرف اس بنیاد پر کہ پاکستان میں جو بحران پیدا ہوا ہے معاشی، سیاسی، اور جس طرح قوم کو منتشر کیا ہے عمران خان نے اپنی گمراہی کے ذریعے، انتشار پھیلانا، فساد پھیلانا، اس حوالے سے ہم نے ضرورت محسوس کی کہ اگر ہم مل کر اس بحران کا مقابلہ نہیں کریں گے، پاکستان کے عوام کا مداوا نہیں کریں گے جو مشکلات ان کو درپیش ہیں، تو شاید ہم بھی مجرم ثابت ہوں۔ اس لحاظ سے آج وزیر خارجہ صاحب بین الاقوامی دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں، پاکستانی حکومت وہ بین الاقوامی دنیا کو متوجہ کر رہی ہے، اور آج وہ پھر اس بنیاد پر اسلام آباد آ رہا ہے کہ وہ دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان میں بے یقینی کی صورتحال ہے۔ ہم نے 2014 میں بھی تمام حجت تام کیے، اور کوئی ہم نے ایک طرف سے بھی ان کو یہ موقع فراہم نہیں کیا کہ آئین آپ کو اجازت دیتا ہے اور ہم آپ کو روک رہے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا آپ کے اس پی ٹی وی سینٹر پر انہوں نے دھاوا بولا، سپریم کورٹ پر، پارلیمان پر، اب بھی وہ اس نیت سے آ رہے ہیں۔ اس وقت جو رعایتیں ان کو دستیاب تھی، آج وہ رعایتیں ان کو دستیاب نہیں ہوں۔ یہ واضح پیغام ہے، وہ آئین کے مطابق احتجاج کرنا چاہتے ہیں، کوئی ان کو نہیں روکے گا۔ لیکن اگر وہ آغاز ہی یہاں سے کر رہے ہیں کہ خونی مارچ ہوگا اور افراتفری ہوگی، خود اس کے بیانات میں انارکی جیسے الفاظ آ رہے ہیں، بتایا جائے کہ کیوں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اسپیکر کا رویہ بھی
اور صدر مملکت کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس وقت جس حکمت تدبر کے ساتھ حکومت اپنے اقدامات کر رہی ہے، ہمیں اس قوم کے معاشی اور سیاسی حوالے سے جو مشکلات اور بحران درپیش ہے اس میں اگر کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے ہم ان کو کا خیر مقدم کریں گے. لیکن اگر اس ملک کی معاشی صورتحال جو اس وقت ابتر ہے اور بد سے بدتر ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر ہم بین الاقوامی دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی خلل ڈالے گا تو ہم یہ فیصلے جو آئین کے تحت حکومت کو کرنے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ حکومت کرے گی. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. میں اپنے دونوں ساتھیوں کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سے پہلے چند باتیں آپ سے کروں. پہلے تو میں کشمیری حریت پسند یاسین ملک صاحب کو جس طرح بھارتی عدالتوں سے حکومت نے جبراً ان کو سزا دلوانے کا ایک عمل شروع کیا ہے، میں پاکستانی قوم کی طرف سے اس کو کنڈیم کرتا ہوں. آج کیبنٹ میں بھی اس کی کنڈیمنیشن ہوئی، اور اس طرح کے اقدامات سے نہ ماضی میں کشمیریوں کے حوصلے پست ہوئے نہ آئندہ ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے حوصلوں کے ساتھ رہیں گے. اور دوسرا جو کیبنٹ میں بھی آج یہ بات آئی، کنڈیم کیا گیا، جو مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں عمران خان نے، ویسے تو اس سے کسی اچھے لفظ کی توقع نہیں کی جا سکتی، وہ پاکستان کی پوری سیاست کو پراگندہ کرنے کو چلے ہیں، لیکن انہوں نے ایک خاتون کے بارے میں جس طرح کے خیالات اور الفاظ استعمال کیے ہیں اس کی ساری قوم کنڈیمنیشن کر رہی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور کسی طرح یہ قابل قبول بات نہیں ہے. میرے ساتھیوں نے بھی اس بات پہ بات کی ہے بڑے بھاری دل کے ساتھ، بڑے بوجھل دل کے ساتھ. ایک ڈیموکریٹک پارٹی کا ممبر ہوتے ہوئے آلویز ہم جمہوریت کی اور جمہوری اداروں کی سپورٹ میں رہتے ہیں، لیکن صدر جو پاکستان کے وفاق کی علامت ہوتا ہے، پارلیمان کا حصہ ہوتا ہے، صدر مملکت کا تسلسل کے ساتھ رویہ انتہائی غیر آئینی ہے. ہم اس رویے کی بھاری دل کے ساتھ، یہ لفظ مذمت بڑا مشکل لفظ ہے، استعمال کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے. اس لیے کہ آج پاکستان میں جو تعطل نظر آ رہا ہے، جس کو بڑا پلے اپ کیا جا رہا ہے کہ جی بڑا غیر یقینی کی کیفیت ہے، یہ سارے کی ساری صدر کی پیدا کر رہا ہے. وہ اب صدر نہیں بلکہ موجودہ حکومت کے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کھڑے ہو گئے ہیں. ہم ان کے اس رویے کی مذمت کرتے ہیں. اور اسی طرح جو گورنر کے ایشو پہ آیا، جو پنجاب کی حکومت میں آج تعطل ہے، اس کے ذمہ دار بھی وہ. آج اگر پاکستان کی اکانومی میں اس سیاسی جو تھوڑا بہت اپسیٹ ہے جو ٹھیک ہو جائے گا، اس کی بیسک وجہ وہ صاحب ہیں، اور وہ عمران خان کے ایک جالے کے طور پہ کام کر رہے ہیں، جو صدر کے عہدے سے یا سپیکرز کے عہدے تھے، جو سابقہ سپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی سپیکر یا پنجاب اسمبلی کے سپیکر آج بھی کر رہے ہیں. ابھی بھی انہوں نے اپنے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک تھی اس کو جس طرح کنڈیم کیا ہے. یہ ساری باتیں کلیکٹیولی اگر دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے جو پکچر آتی ہے وہ 2014 کے تناظر میں رکھ کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک تسلسل ہے پالیسیوں کا. عمران خان صاحب کی ساری سیاست جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو کچھ عرصے چلا کے اس کے بعد ایک نیا جھوٹ بولنا، کچھ عرصہ اس کو چلا کے اس سے ایک اور بڑا جھوٹ بولنا، یہی آج تک ہوا ہے. انہوں نے اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا. میں آج ان کے ساتھیوں کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس بات پر ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں. یہ نہ کہیں کہ ہم اپوزیشن کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، ان کی اپوزیشن ہے، ہم باتیں کر رہے ہیں، بلکہ اس معاملے کو ذرا غور کریں کہ کوئی ایک وعدہ عمران خان نے پورا کیا ہو تو اس کی بات میں کوئی وزن ہوگا. اور اب لیٹسٹ خان صاحب نے جو کہا، یار مجھے صرف قوم سے یہ پوچھنا ہے، سازش تو خفیہ طریقے سے کی جاتی ہے. وہ کون سی سازش ہے کہ ایک امریکی انڈر سیکرٹری نے، جو ہمارے سیکشن افسر کے لیول کا افسر ہوتا ہے، اس نے پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہا کہ اپنی حکومت کو بتا دو. وہ تم دھمکی کہو تو مان لیں، تم سازش کہہ رہے. میرے خلاف سازش ہو گئی ہے. یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے. ان کے پاس صداقت ہے نہیں، اس لیے مسلسل جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اور اب انہوں نے لیٹسٹ جو ٹرینڈ لیا ہے، جو 2-4 دن کا ہی ہے، آج کل وہ ڈائی ڈاؤن ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے قتل کی سازش ہو رہی ہے.
ارادے باندھ دیے گئے ہیں, میں نے کیسٹ بھر کے رکھ دی ہے, ان کے پاس یقیناً ثبوت ہوں گے. ہم آج آپ کے توسط سے اس پریس کانفرنس میں, کابینہ میں بھی اس پہ فیصلہ کیا گیا ہے, میں آج آپ کے توسط سے یہ سوال کرتا ہوں عمران خان سے, مطالبہ کرتا ہوں کہ لاؤ, آپ کو بتاؤ انٹیریئر منسٹر کو کہ وہ کون سے ثبوت ہیں, لاؤ آئی جی پنجاب کو دو, آئی جی کے پی کے کو دے دو, وہاں تو تمہاری اپنی حکومت بیٹھی ہے, اس کو دے دو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دے دو, اور نہیں تو سپریم کورٹ کو دے دو. وہ ثبوت تو دو قوم کو. صرف جھوٹ کے سہارے چلتے جاؤ اور لوگ اس کو جھوٹ کو اوپر بات کرنا شروع کر دیں. اور میڈیا میں بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ ساتھیوں کو سچائی کے اوپر بالکل کھل کے بات کرنی چاہیے. ہماری غلطی ہو تو اس کو بھی ڈیبیٹ کریں, لیکن اگر جھوٹ کا سہارا لے کے کوئی بندہ بات کر رہا ہے, افواہوں کے کر رہا ہے, تو اس کے اوپر تسلسل سے پروگرام جو ہوں گے وہ اور زیادہ انسیٹل غیر یقینی کو پیدا کریں گے. سو ہم سارے اس حکومت کا حصہ ہیں, یہ حکومت کسی ایک جماعت کی نہیں ہے, اس کے ہم نفع اور نقصان دونوں کے حصے دار ہیں. سو بالکل جو فیصلے ہوئے ہیں وہ کابینہ کے اور متفقہ فیصلے ہیں, اور یہ فیصلے پاکستان کو انارکی سے بچانے کے لیے. بہت شکریہ. جی بھٹی صاحب, آپ کو بات کرنی, آپ نے کرنی کر. شکریہ رانا صاحب. یہاں بیٹھے ہوئے میرے معزز صافی حضرات, اہل قلم, اہل دانش, یقیناً آج ملک جو معاشی اور معاشرتی طور پہ جس عالم میں, جس مشکلات میں ہے, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں پچھلے 3.5-4 سال کے حکومت کی ناکامی, نااہلی اور ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آج پورا ملک پریشانیوں سے دوچار ہے. بالخصوص مڈل کلاس کے لوگ یا ہمارے جو نچلے طبقے کے لوگ زیادہ سفر کر رہے ہیں. لیکن اس حکومت جو مخلوط حکومت ہے, اس میں پورے پاکستان کے تمام جماعتیں, پولیٹیکل جماعتیں, سیاسی, نظریاتی, مذہبی ایک جا ہے. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ مضبوط حکومت ہے, مخلوط حکومت. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں لوگ معاشی طور پہ بہتری کی طرف جائیں. میاں صاحب کی قیادت میں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کے ایشوز حل ہو, مہنگائی کا خاتمہ ہو, ایشوز حل ہو, مشکلات ختم ہو. لیکن دوسری جانب ایک جمہوری حکومت کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہے. اب 20-25 دن میں اس حکومت کو آئے ہوئے, دوبارہ لانگ مارچ. بھائی ہم تو جمہوری طریقے سے, آئینی طریقے سے آئے. پاکستان کی حکومت لوگوں نے ہمیں اور دے کے یہاں پہنچایا ہے. اب آپ کس حوالے سے, کس جواز سے آپ لانگ مارچ کر رہے ہو؟ آیا کوئی یہاں پہ غنڈہ گردی ہے, دہشت گردی ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو اتنا بڑا غنڈہ بنایا ہے. سیاسی کلچر کو تو انہوں نے تباہی کر دیا پہلے ہی. اب جو مزید جو حالات ہے, جو کرائسس ہے, اس کو مزید دوام دی جا رہی ہے. اب ہم اندازہ لگائے, اب ہم پاکستان کے لوگ یا سکول کے لوگ ماؤں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے نیوز نہیں سن سکتے, کہ تقاریر نہیں سن سکتے, جو الفاظ خواتین کے بارے میں بول سکتے ہیں, ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ آج جو کابینہ نے اجلاس بلایا تفصیل کے ساتھ, ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم بالکل آزادی رائے پہ یقین رکھتے ہیں, جیسے جلوسوں پہ یقین رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہونی چاہیے, جلسے ہونی چاہیے, حکومت کی مخالفت ہونی چاہیے, لیکن ٹی وی پہ بیٹھ کے کہنا کہ خونی لانگ مارچ ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہے. تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ آج کابینہ نے کیا ہے ان تمام حالات کو مد نظر رکھ کر کیا ہے. جی بھٹی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح انٹیریئر منسٹر نے, مولانا آصف صاحب نے, قمر جمان قاہرہ صاحب نے, پی ایم پی کے صاحب نے, تمام نے کیبنٹ کے اجلاس کے بعد آپ میڈیا کے دوستوں کو بریف کیا ہے. عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ ان کی حکومت ہو تو زمزم میں نہا کے پاک ہو کے بیٹھے ہیں, ان کا ساتھ دینے والے زمزم میں غسل کر کے, جن پہ کوئی ایلیگیشن لگ نہیں سکتا. اور خدا نہ خواستہ اگر جو اتحادی جماعتوں نے عمران خان سے علیحدگی اختیار کی ہے تو ان پہ تمام الزامات درست ٹھہرائے جائیں جو عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم لگاتی ہے. تو ایسا قدم نہیں ہے.
دیکھیے عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں نے پاکستان کو کنگال کیا، پاکستان کو اس مجبوری کے عالم میں چھوڑ دیا، مگر خان صاحب سے کوئی یہ پوچھے 71 سالہ دور حکومت میں جہاں جتنی حکومتیں گزری تب ٹوٹل لیا ہوا قرضہ 25,000 ارب تھا، اور عمران خان جو یہ کہتے ہیں کہ یہ شریف زادے تھے، پاک صاف تھے، ان کی حکومت نے 20,000 ارب کا قرضہ لیا، جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوتی۔ خان صاحب سب سے پہلے تو اس کا جواب دیں پورے قوم اور ملک کو۔ دوسری بات، جہاں تک عمران خان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی لانگ مارچ سے وفاقی حکومت پاکستان کسی خوف کا شکار ہوگی تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اور جس طرح انٹیریئر منسٹر رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ آج اگر وہ عدالت میں ایفیڈیوٹ دیتے تو بالکل حکومت پاکستان انہیں یہاں جو ان کا احتجاج وہ اپنا ریکارڈ کرانا چاہتے تھے ایک بڑی ریلی کی صورت میں، اور یہاں بڑا جلسہ کرنا چاہتے تھے، حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، جہاں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پریس کانفرنس سننے کے بعد عمران خان اپنا ارادہ بدلیں اور ایفیڈیوٹ بھجوائیں وفاقی حکومت کو، تو میرا خیال ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب انہیں یقیناً اور حکومت پاکستان اجازت دینے کو تیار ہے۔ مگر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں زبردستی آئیں گے، یہاں جس طرح سے ان کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے، ماضی کی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے معیشت جہاں کھڑی ہوئی ہے، مزید بلیک میل کرنے کی وجہ سے وہ معیشت کو مزید نیچے لے جائیں گے، تو حکومت پاکستان کھڑی ہے اور عمران خان کی بھول ہے۔ ہم تمام اتحادی وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ایک پیج پہ کھڑے ہیں۔ وہ کبھی کہتے ہیں یہ حکومت مہینے بعد جا رہی ہے، کبھی کہتے ہیں 2 مہینے بعد جا رہی ہے۔ اس موجودہ حکومت کو پاکستانی عوام نے منتخب کیا ہے، یہ کہیں نہیں جا رہے اور یہ بیٹھے ہیں۔ شکریہ۔ جی آپ نے کرنا بتا دیں اپنا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ رانا صاحب۔ جیسے ہمارے سب ساتھیوں نے بات کی ہے کہ یہ ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے اس کو کولیپس کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور خاص کر جو کیپٹل ہے اس کو مفلوج کرنے کے لیے یہ ساری پروگرامنگ ہو رہی ہے۔ جہاں تک ان کی مینٹلٹی کا سوال ہے تو وہ تو جب یہ ہماری حکومت بن رہی تھی کولیشن، تو سب لوگ آتے تھے ملنے کے لیے ہم سے، اور خان صاحب بھی تشریف لائے کہ جی یہ نو کانفیڈنس آ رہی ہے، تو اگر یہ نہیں ہوگا تو میں یہاں پہ ڈی چوک پہ لوگ جمع کر دوں گا، اور لوگوں کی قوت سے جو ہے نا وہ یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ تو ہم نے ان سے سب سے پہلے کہا تھا کہ خان صاحب اگر آپ یہ کریں گے ڈی چوک کے اوپر تو پھر باقی بھی پارٹیز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، وہ بھی سارے آئیں گے، وہ یہ سارا کچھ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈائریکٹ